اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں کاہن کی پیشن گوئی اور زبا کا رد عمل، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کثیر نے عمر بن عدی سے کہا کہ جلدی تیاری کرو اور اپنے ماموں کے خون کو زیادہ طوالت میں نہ ڈالو۔ اس نے جواب دیا، بلندیوں کو زیر کرنے والے عقاب کا بدلہ لینے سے کیا وہ عورت مجھے روک سکتی ہے؟ یہ باتیں چلتی رہیں۔ زبا کے درباریوں میں ایک کاہن بھی تھا۔ زبا نے اس سے اپنی مملکت اور معاملات کے بارے میں سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری ہلاکت ایک خوبصورت اور رانا غلام کے ہاتھوں دیکھتا ہوں جو امانت دار بھی نہیں۔ اس کا نام عمر بن عدی ہے، مگر تمہاری موت اس کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے تمہارے اپنے ہاتھوں واقع ہوگی۔ اب وہ عمر سے ڈرنے لگی اور اپنی نشست گاہ کی مجلس ختم کر دی۔ اب وہ شہر کے اندر محصور ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر کوئی واقعہ اچانک رونما ہو جاتا ہے تو وہ اپنے محل میں پناہ لے گی۔ پھر اپنے ملک کے ایک بہترین مصور کو بلوایا جو تصویر سازی کا موجد تصور کیا جاتا تھا۔ اس کو تمام اسباب سے تیار کیا اور اس پر انعام و اکرام کیا اور اس سے کہا کہ تم بیس بدل کر عمر بن عدی کے پاس چلو، اس کے اراکین سلطنت، وزراء اور خدم و حشم میں مل جاؤ، اپنی تصویر سازی کا علم انہیں سکھاؤ، انہیں تہذیب ثقافت سکھاؤ۔ پھر عمر بن عدی کی پہچان کے لیے اس کی تصویر بنا لینا، جس میں کھڑے ہونے، بیٹھنے، سواری کرنے، اسلحہ پہننے اور کپڑوں کے مختلف رنگ وغیرہ کی تصاویر بنا لینا۔ جب یہ تمام تصویریں بنا لو تو انہیں لے کر میرے پاس آ جانا۔ مصور کسی نہ کسی طرح عمر کے پاس پہنچا اور اس نے وہی کام کیے جو زبا نے کرنے کا اسے حکم دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان تمام تصویروں اور حالات و معاملات کو لے کر وہ زبا کے پاس واپس پہنچ گیا۔ ان تصویروں سے زبا نے عمر بن عدی کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس نے عمر کی جس تصویر پر بھی نظر ڈالی اس کا خون کھولنے لگا۔ آخر کار اس پر خون طاری ہو گیا۔ کیسر کی پلاننگ۔ دوسری طرف کیسر نے ایک پلاننگ تیار کی۔ اس نے عمر سے کہا کہ میری ناک کاٹ دو اور میری پیٹھ میں کوڑے لگاؤ، پھر دیکھنا کہ میں زبا کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ عمر نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں۔ ابن کلبی کی روایت ہے کہ زبا کے والد نے اس کے لیے اور اس کی بہن کے لیے ایک سرنگ تیار کروائی تھی اور زبا کی بہن کا محل شہر کی فصیل کے اندر تھا۔ بہرحال عمر نے کیسر کو منصوبہ تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ اس پر کیسر نے پہلے اپنی ناک کٹوائے، اپنی پیٹھ پر مار کے نشانات لگوائے۔ اس طرح کہ اہل عرب کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہو گیا، لِبَکْرُ ماجد القابُ کثیر۔ کثیر نے اپنی ناک کو تروائی اور پیٹھ پر زخموں کے نشانات ڈلوائے اور ایک بھاگنے والے شخص کی طرح نکلا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ عمر نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ بقول اس کے کثیر نے اس کے ماموں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور اسے زبا کی طرف چلنے پر اکسایا تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ وہ زبا کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ کثیر دروازے پر ہے۔ زبا نے اسے اندر لانے کا حکم دیا۔ جب داخل ہوا تو اس کی ناک غائب تھی اور پیٹھ پر زخموں کے نشانات تھے۔ زبا نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے جواب دیا کہ عمر نے میرے متعلق یہ گمان کیا ہے کہ میں نے اس کے ماموں کو دھوکہ دیا تھا اور اسے تمہارے ہاں آنے پر اکسایا تھا، جس کی پاداش میں عمر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں، اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے زیادہ اس پر باری کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر زبا خوش ہوئی اور کثیر پر بڑا انعام و اکرام کیا۔ اب وہ اپنے ملک کی حکومت کے لیے کثیر سے تجربہ حاصل کرنے لگی۔ جب کثیر کو یقین ہو گیا کہ زبا نے اپنی ساری کلی اس کے سامنے کھول دی ہے اور اس پر اعتماد کرنے لگی ہے، تو اس سے کہا کہ عراق میں میرا بہت زیادہ مال و دولت ہے، وہاں پر نئی اور عمدہ چیزیں، کپڑے اور عطریات ہیں، آپ مجھے وہاں بھیج دیں تاکہ میں اپنا مال وہاں سے اٹھا لوں اور آپ کے لیے کپڑے اور نئے اور عمدہ تحفے لے کر آؤں اور مختلف قسم کے تجارتی سامان، خوشبو اور دیگر سامان لے کر آؤں تاکہ اس تجارت کا نفع آپ کو بھی ملے۔ نیز عراق میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہر بادشاہ کے پاس نہیں ملتی۔
عراق جیسی عمدہ مصنوعات میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ کثیر نے زبا کے سامنے ایسے خوبصورت انداز میں یہ باتیں پیش کی کہ اس سے نہ رہا گیا، اور ایک اونٹ پر سوار لاد کر اس کو دیا اور کہا کہ عراق لے جا کر بیچو، اور جو مال ملے اس کے بدلے وہاں سے کپڑے اور عمدہ مصنوعات لے کر آؤ۔ چنانچہ کثیر اس سامان کو لے کر چل پڑا، یہاں تک کہ عراق پہنچ گیا اور بیس بدل کر ہیرا میں آیا۔ عمر بن عدی کے پاس پہنچ کر ساری صورتحال بتائی اور اسے کہا کہ مجھے کپڑے اور دوسرے ساز و سامان دے دو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں زبا پر غلبہ دینے والا ہے تاکہ تو اپنے دشمن کو قتل کر کے اپنا قصاص لے۔ اس نے ساری مطلوبہ چیزیں کثیر کو فراہم کی اور وہ یہ سارا سامان زبا کے پاس لے گیا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ جو سامان لایا گیا تھا وہ زبا کو بہت اچھا لگا اور کثیر پر اس کا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ دوسری مرتبہ پھر کثیر کو عراق بھیجا، وہ بیس بدل کر عمر کے پاس آیا اور صورتحال سے آگاہ کیا اور زبا کی توقعات سے بڑھ کر سامان و تحائف لے کر گیا اور پیش کیا۔ اب کثیر زبا کا دست راست بن چکا تھا، کوئی کام اس کے مشورے کے بغیر زبا نہ کرتی تھی اور وہ کثیر کے اوپر مکمل طور سے اعتماد کر چکی تھی۔ اب تیسری مرتبہ کثیر تجارتی سامان لے کر عراق پہنچا تو اس کی منصوبہ بندی آخری مراحل میں تھی۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ عمر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرے لیے اپنے معتمد ترین ساتھیوں کا ایک لشکر بناؤ، ان سب کے لیے بالوں کے کمبل بناؤ اور سب کو بوریوں میں بند کر دو، 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار کرا دو۔ رات کے وقت جب میں سرنگ اور قلعے کے دروازے پر پہنچوں گا تو کھڑے ہو کر بوریوں میں بند آدمیوں کو نکالوں گا۔ واقعے سے آگاہ ہو کر شہر والے شور مچائیں گے، جو قتال کے لیے آگے آئیں گے ان کو قتل کیا جائے گا، اور اگر زوبا اپنی سرنگ میں چھپنے کے لیے آ جائے تو اس کا کام بھی تمام کر دیا جائے گا۔ اور یہ منصوبہ عمر کو سمجھا دیا۔ چنانچہ عمر نے کثیر کے مشورے کے مطابق اچھے اوصاف کے حامل معتمد ساتھیوں کا ایک گروپ بنایا اور انہیں ساری باتیں سمجھا کر اونٹوں پر سوار کرا دیا۔ ایک خاص اونٹ پر 2 آدمی اور اسلحے کے ساتھ زبا کے لیے خاص دستہ مقرر کیا۔ جب یہ لوگ شہر کے قریب پہنچے تو کثیر شہر کے اندر گیا اور قافلہ آنے کی خبر دی اور ان سے نکل کر دیکھنے کو کہا۔ اس کے علاوہ یہ خبر زبا کو بھی دے دی گئی کہ قافلہ آ گیا ہے۔ کثیر کی یہ عادت تھی کہ وہ دن بھر بیٹھا رہتا اور رات کو سفر کرتا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ بہرحال زبا دیکھنے کے لیے نکل آئی۔ جب اونٹوں کو دیکھا کہ ان پر اتنا سامان لدا ہوا ہے کہ ان کے پاؤں زمین میں دس رہے ہیں تو اس نے کثیر کی بہت تعریف کی۔ معائنے کے بعد اونٹوں کو شہر کے اندر داخل کرنے کا حکم ملا۔ جب آخری اونٹ دروازے کے دربان کے پاس سے گزرا تو اسے تیز چلانے کے لیے اونٹ کی پسلیوں میں منخسا کی نوک لگائی تو غلطی سے وہ منخسا بورے میں بند آدمی کی پسلی میں جا لگی، جس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ دربان چونکہ نپٹی تھا، اس نے اپنی زبان میں آواز لگائی، بشتا بس کا، جس کے معنی تھے کہ بوریوں میں کوئی شر انگیز چیز ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی اور کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی۔ منصوبے کے مطابق جب قافلہ شہر کے وسط میں پہنچ گیا تو اونٹوں کو بٹھایا گیا تو یکدم ان بوروں سے مسلح آدمی باہر نکل آئے، جس سے ایک بگدڑ مچ گئی۔ زبا کو قتل کرنے والے دستے میں خود عمر بھی شامل تھا۔ کثیر نے اسے وہ سرنگ دکھائی جو زبا کے لیے بنوائی گئی تھی تاکہ کسی ہنگامی صورت میں اس میں پناہ لے سکے۔ چنانچہ عمر جا کر اس سرنگ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب شہر میں ہنگامے شروع ہو گئے تو زبا اپنی پناہ گاہ کی طرف بھاگی۔ جب دروازے پر پہنچی تو وہاں عمر تیار کھڑا تھا، جس کی تصویریں مصور سے بنوائی تھی۔ چنانچہ دیکھتے ہی قاتل کو پہچان گئی۔ اس کے ساتھ ہی زبا نے اپنی انگوٹھی کا نگینہ چوس دیا جس کو زہر لگایا گیا تھا، اور کہنے لگی کہ میری موت میرے اپنے ہاتھ سے آئے گی، تیرے ہاتھ سے نہیں۔ اس کے بعد جب وہ گر گئی تو عمر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح جزیمہ کا قصاص لیا گیا اور جزیمہ کا بادشاہ فاتح بن کر واپس ہوتا۔ عمر بن عدی کی تخت نشینی ہے۔ فتح کے بعد عمر بن عدی تخت سلطانی پر متمکن ہوا۔
یہ پہلا عربی بادشاہ تھا جس نے ہیرا کو اپنا پایہ تخت بنایا، اور یہ پہلا حکمران تھا جس کا نام اہل ہیرا اور عراق والوں نے تعظیماً اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ عمر مرنے تک بادشاہ رہا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بڑی جنگی لڑی اور فتح یاب ہوا۔ یہ شخص اپنی ذات میں گم تھا، نہ یہ کسی بادشاہ کے پاس گیا اور نہ اس کے پاس کوئی آیا۔ بالآخر عد شیر بن بابک کی حکومت قائم ہو گئی تو یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں سب ختم ہو گئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔